تو موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یونس بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی نرالی ہے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑی ہی مبارک رات ہے اور بڑی ہی برکتوں والی، رحمتوں والی یہ آج کی رات ہے، اور اس رات حضور سید عالم، حضور جان عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس رات کو شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے واقعہ شب معراج نہیں بیان کرنا، کیونکہ شب معراج کے جو واقعات ہیں یہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں، اور جو ہے اس پر تفصیلی گفتگو جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ اس پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں اور چند فضیلتیں بتانی ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے جو ہے وہ المختصر گفتگو انشاءاللہ جم کریں گے۔ سب سے پہلے تو تمام عالم اسلام کو، تمام محبان مصطفیٰ، تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مبارک رات میں میرا یہ پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں، اپنی مساجدوں میں، اپنے علاقوں میں، محلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں، اور محافلیں سجائیں، گھروں کے اندر جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کریں، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ آپ ذکر کریں، اور حضور کی جو ہے وہ قصیدے گائیں۔ یاد رکھیں، ایک مسلمان کے پاس تو ویسے تو رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار جو ہے وہ اس رب کا اپنے بندوں پر جو ہے وہ احسان ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلمان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بنایا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو ہی وراء الورا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یوں تو موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یونس بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہی نرالی ہے۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے شمار انعامات سے نوازا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا خاص کرم فرمایا۔ اب دیکھیں، آج کل یہ ماحول بھی بن چکا ہے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، یا شب معراج کے حوالے سے جو ہے وہ محفلیں اور جو ہے وہ گھروں کے اندر جو ہے اہتمام کرتے ہیں، تو اس پر بھی جو ہے وہ تنقیدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان تنقیدوں کو اگر آپ اپنے ساتھ جوڑ کر چلیں گے نا، تو پھر تو شاید میں یہ کہتے ہوئے جو ہے وہ بالکل بھی گریز نہ کروں کہ جب بندہ تنقیدوں کی طرف جانا شروع کر دے تو پھر جو ہے وہ اصل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ تنقیدوں کی طرف نہ جائے، علماء دین، علماء کرام
اور جو تربیت امام اہل سنت نے ہماری کی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم نے معاملات کرنے ہیں۔ اور امام اہل سنت نے تو کمال ہی جو ہے وہ قصیدہ لکھا، آج بچے بچے کی زبان پر جو ہے وہ قصیدہ معراجیہ جو ہے وہ زبانوں پر چل رہا ہے، کیونکہ امام اہل سنت نے جس طرح حضور سے محبت کی اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کی شان میں قصیدے لکھے، آپ کی شان میں جو ہے وہ مدحہ سرائی کی، تو یہ تو پھر ایک ایسی بات ہے کہ جب بندہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، آپ کی مدح ثنا کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے صدقے اس پر بڑا خاص کرم فرماتا ہے، اور اس پر حضور کی بھی بڑی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا امام احمد رضا نے تھا، لیکن آج ہر ایک بچے کے زبان پر جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت چل رہا ہے۔ بات دراصل اتنی سی ہے کہ جو چیز بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جاتی ہے، کہ جو چیز جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو پھر وہ لوگوں کے دلوں میں بھی رائج ہو جاتی ہے، پھر اسے جو ہے وہ لوگ اپنے دل کے کسی کونے میں بسا لیتے ہیں، یہی بات ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، شب معراج کی اس مبارک رات کے اندر جتنا ہو سکے تنقیدوں سے بالکل بالا تر ہو کر جو ہے وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی محفلیں سجائیں اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ نیازوں کا اہتمام بھی کریں، تاکہ عالم اسلام کا یہ پیغام عالم کفر تک جائے کہ جب ان کے نبی کی معراج ہوئی ہے تو پھر غلاموں نے کس شان سے جو ہے وہ اپنے نبی کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور جو ہے معراج کی رات کو جو منایا ہے۔ اور ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ہم نے شب معراج منا کر ایسے پیچھے نہیں ہٹ جانا کہ ہمارا جو تعلق ہے اسلام کے ساتھ وہ صرف شب معراج کی حد تک رہا، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا وہ صرف شب معراج کی حد تک ہے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک جسم میں جان ہے اور سانسیں چل رہی ہیں تب تک جو ہے وہ ہم نے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی شریعت پر پابند رہنا ہے، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دین پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، اسی کی خدمت کرنی ہے، اور اسی دین میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات بھی ہم نے حل کرنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، جب لوگ اختلافی مسائل میں پھنس جاتے ہیں نا، ایک عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ شان، مقام، عزت، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور علیہ صلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کس منصب پر فائز کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مجھے ایک شعر بڑا پیارا لگتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ تو حضور علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی اگر مسلمان نہ کرے، حضور کا غلام نہ کرے، تو پھر بتائیے پھر کون حضور کا ذکر کرے؟ اگر ہم بھی حضور کا ذکر نہ کریں، کلمہ ہم نے پڑھا، یوں تو چرند بھی حضور کا ذکر کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں، زمین بھی، عرش بھی، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ تو کرے یا نہ کرے، لیکن کائنات کا خالق و مالک جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب وہ رب عرش والا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے تو پھر مسلمان کو بھی چاہیے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے، اور آپ کے جو ہے وہ قصیدے گائے، اور آپ سے جو ہے وہ محبت کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام اور بھی دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دین کو ہم نے اگر اپنایا ہے یا ہم حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں۔ تو ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس دین کا جو ہے وہ پرچار کریں، ہم عالم کفر تک جو ہے وہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کا دین لے کر جائیں، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے دین کی جو ہے وہ خدمت کریں، اور حضور کے دین کو جو ہے وہ تمام عالم دنیا پر جو ہے وہ ہم نافذ کریں۔ اس کے لیے ہم مسلمان ہی کریں گے، ہم مسلمان ہی کھڑے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس طرح بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے توجہ رکھنی ہے، اور اس مبارک رات کو، بابرکت رات کو، ہر مسلمان کو آپ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں
فلسطین کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، برما کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں سب کو آج کی رات جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کریم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہی جو ہے ہمیں موت عطا فرمائے، اس اسلام پر ہم زندہ رہیں اور اسی پر جو ہے ہمیں موت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔